السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، عمران خان صاحب جنگی ترانوں کی گونج میں 26 نومبر کو شہباز شریف صاحب کی حکومت گرانے ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی تشریف لائے۔ اس سے پیچھے پورا ایک لانگ مارچ کا عمل تھا۔ بہت سے دن، میں یہ بات اپنے پلیٹ فارم سے بار بار کہہ رہی ہوں اور مسلسل کہہ رہی ہوں کہ 2 یا 3 دن کی لانگ مارچ اپنے کریئر میں بہت ساری احتجاج اور لانگ مارچز کور کیا ہم نے، لیکن یہ پہلا لانگ مارچ تھا جو اتنا وقت لے کر لاہور سے اسلام آباد یہ راولپنڈی تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد یہاں پہنچنے کا مقصد یہ بتایا جا رہا تھا کہ یا سمجھا یہ جا رہا تھا کہ خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوگا جو کہ اسلام آباد پر چڑھ دوڑیں گے، اور اس کے بعد خان صاحب کی فوراً سے حکومت آ جائے گی شاید، یا خان صاحب کو انسٹال کر دیا جائے گا اس ملک کے سربراہ کی طور پہ، یا کوئی اس طرح کی توقع شاید وہ رکھ کر یہاں پر آئے تھے۔ لیکن جب وہ یہاں پر آئے تو سوائے مایوسی کے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا، اور اس مایوسی کے عالم میں ہم نے یہ دیکھا کہ آئے وہ وفاقی حکومت گرانے تھے، چلے وہ اپنی 2 صوبائی حکومتیں گرانے کا اعلان کر کے یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب بات کریں اگر صوبائی حکومتیں گرانے کے حوالے سے بھی، وہ جو اعلان تھا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹھنڈا میٹھا سا اعلان تھا، اس کے اندر بھی کوئی کلیئرٹی نہیں تھی کہ کب ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اگر کوئی شخص اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کے بعد آتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر اور یہ کہتا ہے کہ یہ شو ڈاؤن ہے ہماری پوری لانگ مارچ کا، ہمارے احتجاج کا، تو توقع یہی رکھی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ پورا ایک کنسولیڈیٹڈ پلان جو ہے وہ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن خان صاحب نے ایک کچھ آدھا سا اعلان کیا اور کہا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے، لیکن ابھی میں نے مشاورت نہیں کی ہے اپنے جو ساتھی ہیں ان سے، تو مشاورت کے بعد ہم بتائیں گے کہ یہ سارا عمل کب ہوگا۔ اب مشاورت کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپلیکیٹڈ سا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ڈیٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ تقریباً 20 دسمبر تک ہم جو ہے وہ تحلیل کریں گے اسمبلیاں۔ تو اس پر بات کریں گے کہ یہ جو 20 دسمبر تک وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ ابھی بھی کسی قسم کی کوئی کالز ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کوئی آفر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کسی اگریمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے آج ہی یہ سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ہم مل کر بیٹھنے کو تیار ہیں، بات کرنے کو تیار ہیں، الیکشن کی ڈیٹ دے دیں۔ تو یہ جو ایک اگین ایک نیم گرم سی آفر آئی ہے خان صاحب کی طرف سے، کیا اس کی یہی ریزن ہے، یہ جو ٹائم لیا ہے وہ کچھ اسی طرح کی چیز کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ بس ایک نقطہ جو ہم آج کے اس پروگرام سے یہاں سے ضرور اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ ساری سیاست، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سیلاب کے بعد جو صورتحال ہے، معیشت کی جو صورتحال ہے، اس وقت جو فگرز اور نمبرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کیا ملک اس طرح کی کسی بھی چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ 2 صوبوں میں جو ہے وہ الیکشن کی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے، کیمپین کا ماحول بن جائے، وفاق میں حکومت کسی اور کی ہو، معیشت کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور معاملہ چل رہا؟ تو ساری سیاسی جماعتوں کو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ بالا تر ہو کے اپنی پرسنل پالیٹکس سے کیا آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں 2 قدم حکومت کو بھی آگے آنا چاہیے اور 2 قدم جو ہے وہ اپوزیشن کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ جو مہمان شخصیات ہیں، تعارف کے واقع گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ملک شکیل اوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیو سے، بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے اخونزادہ چٹان صاحب، سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سینئر جرنلسٹ ہے، تجزیہ کار ہے عمار مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ عمار صاحب آپ کا بھی سر آپ کے وقت کے لیے۔ میں عمار مسعود صاحب اگر پہلے ایک نیوٹرل اوپینین آپ سے لے لوں، ایک ان بائسڈ اوپینین آپ سے لے لوں کہ یہ خان صاحب کا جو لانگ مارچ کا پورا ایک معاملہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، ان کا یہاں پر آنا، ان کا جو پاور شو تھا اور وہ جو اعلان کر کے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے اس اعلان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں پچھلے 4-5 دن سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس ایک آخری کارڈ تھا جو وہ آدھے دل سے اس لیے کھیل کے چلے گئے کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا؟ اصل میں خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ساری سیاست کچھ نادیدہ قوتوں کی مرہون منت ہے۔ اگر وہ نادیدہ قوتیں ان کے ساتھ ہوں تو ان کے معاملات بہت اچھے چلتے ہیں، اگر کہیں سے نیوٹرل کی صدائیں آنے لگ جائیں تو خان صاحب کی سیاست، خان صاحب کا جذبہ اور خان صاحب کا جنون سارا پانی بن کر بہ جاتا ہے۔ یہی صورتحال اب ہو رہی ہے۔ لانگ مارچ میں بھی یہی سنا، ان کے ارد گرد کے لوگ یہی کہتے تھے کہ کچھ کرتا دھرتا کچھ فیصلہ کرنے والے ہیں، اور اس سے جو تعیناتی کا جو عام ڈیسیژن ہے اس کے اندر تبدیلیاں ہو جائیں گی۔ خان صاحب کا لانگ مارچ رینگتا رہا، سسکتا رہا، لوگ مرتے رہے، ٹریفک میں لوگ بہت پریشان رہے، لیکن اس سب کے باوجود خان صاحب جو نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نتائج حاصل نہیں وہ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے آپ کے خیال میں؟ وہ اسلام آباد کیا ایسا لینے آ رہے تھے جو ان کو نہیں ملا؟ تو جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک ہاف کوکڈ سی چیز جو ہے وہ بتا کر چلے گئے۔ دیکھیے، ان کا مسئلہ کبھی بھی نئے الیکشن نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے اپنی مرضی کی ایک اہم تعیناتی کروانا چاہتے تھے۔ آج ان کی مرضی کی اہم تعیناتی ان کے ہاتھ میں دے دی جائے، خان صاحب اگلے 100 سال تک الیکشن کا نام نہیں لیں گے، تو یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے۔ اب جب اس میں انہیں ناکامی ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کوشش یہ کی کہ کسی طرح اس ملک میں جو انتشار کی فضا انہوں نے قائم کی ہے وہ سلسلہ جاری رہے۔ ایک نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت ایک طرف
ملک کی حالات اور معیشت کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ کامیابی نہیں حاصل ہوئی, یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے. اور حکومت کو یہ پتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا حالات بہتر ہو جائیں گے, بیرونی ممالک سے امداد بھی آنا شروع ہو جائے گی, کچھ ڈالر کی قیمت بھی مستحکم ہو جائے گی, روپے کی پرائس بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی. عمران خان صاحب حکومت کو یہ وقت نہیں دینا چاہتے, اور جب یہ آپ کو پتا چلے گا کسی سٹیج پہ کہ یہ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے, تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ خان صاحب کا جو انتشار والا ولولہ ہے وہ ختم ہو گیا. وہ کوئی نئی چیز تخلیق کریں گے. ان کی مسلسل کوشش یہ ہے کہ ملک میں ایک ایسے ہنگام کی صورتحال رہے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے دے, کیونکہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی اس کا مطلب ہے اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, اور اگر اکنامک سٹیبلٹی آنا شروع آ گئی, جس کے دعوے پی ڈی ایم کی حکومت نے بہت کیے لیکن اس کے نتائج ابھی تک نہیں آئے, اگر اکنامک سٹیبلٹی آنا شروع ہو گئی اور عوام کی فلاح ہونا شروع ہو گئی تو لوگ خان صاحب کے بیانیے سے متنفر ہو جائیں گے. چلے اس میں مزید بات کرتے ہیں. میں ذرا شکیل کو میں شامل کر لوں, کیونکہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ خان صاحب انتشار جو ہے وہ مسلسل پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسا لگتا ہے وہ انتشار بھی ٹھیک سے نہیں پھیلا پا رہے شکیل امان صاحب. وہ اس سے بھی فوراً سے ہم دیکھتے ہیں یو ٹرن لیتا ہوا دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ ابھی بھی انہوں نے جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی, جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا کہ ایک تو 20 تاریخ دن کے آگے کی تاریخ ڈال دی, اب وہ آج یہ کہتے ہیں کہ جو مذاکرات ہو سکتے ہیں, آئے ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں, بات ہو سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ یو ٹرن لینے والے ہیں اس چیز پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. دوسری گزارش ہے, میں تھوڑا سا ایک لمحہ 6 دن آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ جس دن یہ اعلان کیا عمران خان نیازی نے, اسی شام جتنے بڑے بڑے چینلز ہیں اس پہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جب لائیو آئے تو انہوں نے کہا کہ کسی صورت بھی اس نے اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی, اور یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے, اسی طرح کچھ بھی نہیں. کیونکہ وہ گیدرنگ دیکھ کے نا پنڈی والوں کو سلام ہے, کیونکہ سب سے بڑے چینل پہ بیٹھا ہوں, کہ پنڈی والوں نے جس طرح کردار ادا کیا اور جتنے وطنی کا ثبوت دیا. دیکھیں پورے جان سے لوگ اکٹھے کیے تھے, وہ 10-15 ہزار سے اوپر نہیں ہو سکے. اس کا خیال تھا شاید اسی حلقے سے, اور ان کے لیے عمران خان کے اگر سوچیں یہ نیازی تو اس کے لیے بہت بڑی شرم کا مقام ہے کہ جہاں انہوں نے جلسہ کیا رکھا ہوا تھا نا, یہ اس حلقے سے ایم این اے رہے ہیں موصوف, اسی پنڈی شہر سے 5 سال تک ایم این اے رہے ہیں, اور وہاں کے لوگوں نے اسے بالکل لفٹایا. اس لیے نہیں کہ اس کے بعد ویسے انڈیپینڈنٹ آبزرورز کہہ رہے ہیں کہ پاور شو تو اچھا تھا, برا نہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, دیکھیں نا پاور شو 2 طرح کے ہوتے ہیں, 2 باتیں. ایک تو جہاں آپ نے کیا وہاں سے لوگوں نے اسے لاتلکی کا اظہار کیا. دوسرا پاور شو سڑکوں پہ کون سا پاور شو ہوتا ہے جی؟ پاور شو کرنا تو اس کے لیے راکت باغ بھی بنا ہوا اور اس کے لیے بڑے بڑے اسٹیڈیمز بنے ہوئے. میں آپ سے گزارش کروں, پہلی بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری گزارش ہے کہ عمران خان کو ہم کیوں دعویٰ کر رہے تھے کہ اس نے کبھی اسمبلی نہیں توڑنی, اس نے ریزائن بھی بننی اسے کسی نے دینے. کیونکہ دیکھیں اتنے بھولے نہیں ایم پی ایز. حمزہ شہباز کا جو دور تھا نا وہ بڑا مختصر دور تھا, جو اس کی چیف منسٹری والا. اس دوران اربوں روپے کے فنڈز انہوں نے ایم پی ایس کو الاٹ کیے اور ترقیاتی فنڈ دیے کہ صوبے میں عثمان بزدار کے ہاتھوں, جو صوبہ ہمارا 4 سال میں 40 سال پیچھے جا چکا تھا, وہ ایم پی ایس آپ مجھے بتائیں کبھی ماننے کو تیار ہو سکتے ہیں کہ جن کے ٹینڈرز ہو چکے ہیں, جن کے کام شروع ہونے ہیں, جنہوں نے 4 سال کیا ہی کچھ نہیں, پہلے انہوں نے اس کے دور میں تو وہی کچھ نہیں, اور جب انہیں موقع مل رہا ہے تو انہوں نے چلانا تھا اور چلائے ہیں وہ. اسد کیسر صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ ہمیں سسٹم کا حصہ رہنا چاہیے, نہیں نکلنا چاہیے. جی, اور دوسری گزارش ہے کہ آپ نے کبھی سنا کہ عمران خان صاحب کی اس پوری تحریک میں کہیں عوامی مسائل ڈسکس ہوا ہو؟ کوئی عوامی مسئلہ ڈسکس ہوا؟ دیکھیں جو ایم پی ایز ایم این ایز ہوتے ہیں نا, یہ پبلک کے لوگ ہوتے ہیں, یہ ماسز میں سے ان کا تعلق ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جناب کوئی ایسا اقدام ہو تو اس کی حمایت کر دیں کہ کیا کرایا کچھ بھی نہیں, 4 سال ہو گئے, اور اس کے بعد آگے الیکشن میں یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں اس میں اکلے کل بھی ہوں اور میں سب سے بڑا پاپولر شخص ہوں. یہ کوئی پاپولر نہیں. اور مسلم لیگ نون, ایون پی ڈی ایم, اور جو رانا ثناء اللہ سے نے فرمایا وہی سیم دونوں کی وقت بیان تھا. بلاول زرداری بھٹو صاحب نے بھی اس شام یہی کہا, انہوں نے کہا یہ میں لکھ کے دیتا ہوں, یہ کبھی بھی لیکن ویسے یہ جو بیانات ہیں یہ فی الحال تک حکومت کے گلے پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب تک کوئی بات منطقی انجام تک نہیں پہنچتی, پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ لوگ تو کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہوگا, ہم نے اعلان کر دیا. اعلان تو ہے نا, ابھی اعلان انٹیکٹ ہے, ابھی پیچھے تو نہیں. میں گزارش کر رہا ہوں, ہم تیار ہیں. میں دیکھیں آپ کے سب سے بڑے چینل میں بیٹھا ہوں, میں اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں ہم تیار ہیں. آؤ, ضمنی ہوگا نا, آؤ. اگر نہیں وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی تحلیل کر دیں, تحلیل کرو, 2 صوبوں میں الیکشن ہوگا نا, ہم تیار ہیں. ہم تو جنرل الیکشن کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ جس طرح عمران خان تحریک انصاف اس ملک کو قوم کے ہاتھ پاؤں باندھ کے گیا نا, انہیں کھلوانا انہیں چھڑوانا بڑا ضروری ہے. جو ٹائم آئے گا اس ٹائم پہ جنرل الیکشن بھی ہو جائیں گے. اگر اب انہیں یہ زوم ہے
تو یہ دونوں صوبائی اسمبلی توڑ کے آپ دیکھیں بیرسٹر سیف کا اپنے بیان سنا ہے جی بیرسٹر سیف ترجمانی کر رہا ہے ایم پی ایس کی وہ کے پی کے ایم پی ایس کی ترجمانی کر رہا ہے کہ بھائی کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کی اپنی پارٹی کے لوگ نہیں مانے قوم کب کیسے مانے گی قوم جو بھوک ننگ کا شکار ہوئی عمران خان کے ہاتھوں اور جسے سنبھالا دینے کے لیے پوری پی ڈی ایم زور لگا رہی ہے دن رات تو وہ ابھی تک ہم سے بھی نہیں سمجھا اچھا میں چٹان صاحب کیونکہ مسکرا بھی بہت رہے ہیں کس بات پہ مسکرا رہے ہیں ویسے آپ خان صاحب کی جو ریاکشن ہے پی ٹی آئی کا اس کے اوپر مسکرا رہے ہیں کیونکہ وہ کانسٹنٹلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ریکارڈ پر آ کے کہا تھا کہ یہ بڑھ کے مار رہے ہیں یہ کبھی کسی صورت ریزائن نہیں کریں گے اسمبلی تحلیل کی کال نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں ہم نے اعلان کر دیا وہ تو بلکہ آج خان صاحب نے یہ بھی کہا میں آپ کو انٹرپٹ کری ہوں خان صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ ہم تو ہر کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں یہ الیکشن سے ڈرتے ہیں دیکھیے جی میں اس بات پہ ہنس رہا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا کہ اعلان کر دیا اعلان تو انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کو کیا تھا کسی کو نوکری ملی اعلان تو انہوں نے 50 لاکھ گھروں کا کیا تھا کسی کو گھر ملا اعلان تو انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ کینیڈا کا وزیر اعظم سائیکل پہ پھرتے ہیں بنیگالا سے ادھر وزیر اعظم ہاؤس تک 4 پارلنگ کا راستہ ہے ہیلی کاپٹر میں آتے جاتے تھے اعلان تو انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ یہاں پہ جو پی ایم ہاؤس ہے یہاں پہ یونیورسٹی بنیں گے یہ گورنر ہاؤس یہ غلامانہ نظام کی نشانیاں اس کو ہم سارے مٹائیں گے اس پہ آپ نہیں جائیں عمران خان صاحب کے جو ذہن تھا وہ ہواؤں میں تھا اس کو پہلا جھٹکا کب لگا جب ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان ہمارا ریڈ لائن ہے اور اگر یہ ریڈ لائن کسی ادارے نے کراس کیا تو ہم پورے ملک کو جام کر دیں گے الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا ان لوگوں نے اعلان کیا کوئی لحاظ نہیں کیا کہ ملک کو نقصان ہوگا ملک اکانومی کو نقصان ہوگا اعلان کیا کہ بھائی پوری ملک کو جام کر دو نہ کوئی گھر جائے نہ کوئی گھر سے نکلے 100 150 60 لوگ نکلے دوسرا جھٹکا اس کو وہاں پہ لگا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ 25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے یہ لاہور میں نکلا حملے تک مجھے گجرات میں تھوڑے بہت 12-13 ہزار لوگ نکلے تھے دیکھیں لانگ مارچ ویسے بھی یہی ہوتا ہے آپ جن علاقوں سے گزرتے ہیں ڈیپینڈنگ کہ کہاں پہ آپ کی سپورٹ زیادہ ہے اگر آپ 25 لاکھ کا دعویٰ کریں تو جہاں پہ کم لوگ بھی نکلے تو 50,000 تو کم از کم نکلے اب 25 لاکھ میں 50,000 لوگوں کو تو لاہور جیسے شہر میں نکلنا چاہیے تھا لیکن نہیں نکلے پھر اس کے بعد اس پہ جو حملہ ہوا اور ان لوگوں نے اعلان کیا کہ آپ تو بس پورا ملک کو جام کر دے آپ تو خان صاحب مرتے مرتے بچ گیا ہے کبھی کہتے تھے 1 گولی لگی ہے کبھی کہتے تھے 4 گولیاں لگی ہیں تو اس کے بعد ان لوگوں نے شہروں کو اپنی صوبے کے شہروں کو جام کر دیا پولیس کے ذریعے کیونکہ ان کے پاس ورکر پنڈی جیسے شہر میں شکیل عوان صاحب کو پتہ ہے کہ پنڈی جیسے شہر میں 15 20 لوگ نکلتے تھے کرسیاں اور کیمپ لگاتے تھے باقی کم پولیس والے کرتے تھے اور شکیل صاحب نے بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ اٹھایا کہ وہ خود ایم این اے رہے ہیں ادھر ادھر اب انہوں نے جو اعلان کیا ان کو پتا تھا کہ میں اسلام آباد نہیں جا سکتا ہوں ایک تو آپ نے کہا کہ کراؤڈ بہت اچھا تھا آزاد ذرائع کہہ رہے ہیں اس کراؤڈ کے لیے 4 صوبوں کے وسائل پانی کی طرح بہائے اس ملک کے 4 اکائیوں کا پختونخوا کا ڈیولپمنٹ کا پیسہ پنجاب کے ڈیولپمنٹ کا پیسہ کشمیر کے ڈیولپمنٹ کا پیسہ گلگت بلتستان کے ڈیولپمنٹ کا پیسہ ایم پی ایس کو ایک رات میں 5-6 کروڑ کا ڈیولپمنٹ فنڈ دیا اور جیسے ٹھیکیدار کو وہ کام ملا تو فوراً پیسے ریلیز ہو گئے حالانکہ ایسے کبھی نہیں یہ بھی میں نے رہا ہے میں بھی رہا ہوں ہمیں ٹھیکیدار کام کرتے ہیں جب اس کے کام کا انسپیکشن ہو جاتا ہے ادارہ جا کے ان کے انسپیکشن کرتے ہیں پھر اس کا بل پاس ہو جاتا ہے اور پھر کوئی 5 مہینے بعد کام کمپلیٹ ہونے کے 5-6 مہینے بعد ٹھیکیداروں کو لیکن اس جلسے اور جلوسوں کے لیے راتوں رات ٹھیکیداروں کے سارے جو کام جس کام کا افتتاح بھی ابھی تک نہیں ہوا ہے افتتاح نہیں ہوا ہے لیکن گلگت بلتستان کے کشمیر کے خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تھے وہ اس طرح جمع کیے گئے تو جو لوگ تھے وہ ٹوٹل 20-18 ہزار لوگ تھے اس میں 5-6 ہزار لوگ تو آپ پنجاب پولیس کی بھی ڈال دیں وہ اساتذہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا نا کہ سیکیورٹی والے لوگ شاید زیادہ ہوں گے اگر ہم جمع کر لیں سارے اس میں میڈیا والوں کو بھی ڈال دیں میں اگر پیپلز پارٹی کا جانا پہچانا نہیں ہوتا تو شاید میں بھی اس جلسے میں انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتا اس ملک میں تو انٹرٹینمنٹ کا کچھ نہیں ہے اس سے بہتر انٹرٹینمنٹ تو کہیں بھی نہیں ہو سکتی ہے تو میں بھی جاتا تو کچھ لوگ تو ایسے آئے تھے تو خان صاحب کو بتایا گیا یہ جو 4 گھنٹے تک بیٹھا ہوا تھا
एक पार्लन के फासले पे और जलसगा में नहीं आ रहा था। कि अभी लोग खान थोड़े लोग पूरा नहीं हो रहे थे। खान साहब को बताया गया कि भाई हम आ तो गए हैं लेकिन इस्लामाबाद नहीं जा सकते, क्योंकि पंजाब की जो मुलाजिमीन है वो हमारे साथ नहीं जाएंगी, पुलिस वाले हमारे साथ नहीं जाएंगे, जो लोग शुगल मेले के लिए आए हैं वो लोग चले जाएंगे, ले दे के हम 5-6 हज़ार लोग जाएंगे, और अगर हम 5-6 हज़ार लोगों के साथ इस्लामाबाद में जाएंगे तो पता नहीं कि फेस सेविंग के लिए उस वक्त आप कह रहे हैं कि ये ऐलान करके वो चले गए। कि हाकिम इमरान सनाउल्लाह हमारे साथ क्या करेंगे। तो इन्होंने ना इस पे मशवरा किया था कि मैं असेंबलियों को वो तो उन्होंने कहा भी है, मैं मुशावरत भी ना किसी से मुशावरत हुई थी अपने पे सेविंग के लिए कि अब मैं किस तरीके से यहाँ से वापस जाऊँ। तो उन्होंने ये ड्रामा, जिस तरह के ये नैरेटिव बनाते हैं ना, धोखे को नैरेटिव का नाम देते हैं, तो फिर उन्होंने कह दिया। और हम तो कहते हैं क्या है ना, क्यों भाई इतने दिन हो गए, तोड़ दे, किसने आपको रोका है? ये जमहूरी कोई गैर कानूनी, और ये बात तो मेरे ख्याल है बहुत पहले मरीम नवाज साहब ने भी कही थी कि आप तोड़ दें जहां आपकी हुकूमत है। अगर कोई गैर कानूनी गैर आईनी अमल ये करता तो हम रुकने की जरूर कोशिश करते, लेकिन ये कोई गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम तो नहीं है। हाँ, अच्छा, ये जो आप बात करें, मैं थोड़ा सा इसी नुक्ते पे अमार साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि सर यू टर्न, ये जो अभी इमरान खान साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि जी आए मुज़ाकरात से मसले हल हो सकते हैं, आए मेरे साथ बैठे, हम मुज़ाकरात कर लेते हैं, इलेक्शन की तारीख दे दें, ये किसी यू टर्न की तैयारी, आप इस स्टेटमेंट को कैसे रीड कर रहे हैं कि असेंबली अभी वो तहलील नहीं करना चाहते? जी, वो बिल्कुल तहलील नहीं करना चाहते। देखिए, हमारे कुछ अख्तरज़ादा पठान साहब ने उस मसले का जिक्र किया जो हमें दरपेश है। इमरान खान साहब एक ऐलान करते हैं, और चूंकि दूसरा जो प्राइवेट मीडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीटीवी, जो प्राइवेट मीडिया है वो खान साहब की पजीराई के लिए लगाया गया है, वो महफिल उनके लिए सजाई गई। हुकूमत बदली है, मीडिया नहीं बदला। तो अगर खान साहब ये कहते हैं कि IMF से कर्जा लिया तो वो खुदकुशी कर लेंगे, 8-10 दिन उसके ऊपर प्रोग्राम होते हैं, लोगों को बताया जाता है एक लीडर कितना गैरतमंद है कि IMF से कर्जा लेने के बजाय उसने खुदकुशी को पसंद किया। 15 दिन के बाद खान साहब कहते हैं इस वक्त IMF से कर्जा लेना हमारी मजबूरी है। वही मीडिया 15 दिन ये बात करता है कि कितना ज़हीन फतीन लीडर है, और वो उसने बता दिया कि इस वक्त मुल्क की हालात ऐसे हैं कि IMF से कर्जा लेना बहुत जरूरी है। यही मामला असेंबलियों का भी है। असेंबलियों का ऐलान इन्होंने ऐसे कर दिया जैसे इनके घर की के खेत हों और उसके अंदर ये जो मर्जी करते फिरे। देखिए, जो असेंबलियां टूटने में सबसे बड़े जो चीज माने है वो है तहरीक इंसाफ के अपने मेंबरान। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो काउंसलर बनने की अहलियत नहीं रखते थे। एक हाइब्रिड निजाम के जरिए इन्हें यहाँ असेंबलियों में पहुंचाया गया। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर अगले इंतखाबात शफाफ होंगे तो वो काउंसलर भी नहीं बन सकेंगे, लिहाजा वो आखिरी दिन, आखिरी घंटे, आखिरी मिनट तक अपना ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कमरे, रिहाइश, गाड़ियां, ये सब कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने जब ये ऐलान फरमाया उसके बाद मीडिया, वही जो पहले बात कर रही थी कि मीडिया देखे जी कितना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, और आज वही मीडिया ये बात कर रहे हैं, देखें कितना जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला है कि खान साहब कह रहे हैं कि आपस में आकर बैठकर बात करें। कैसे उस शख्स से बात हो सकती है जिसके मुंह पर हर वक्त आपके लिए गाली हो, इल्जाम हो, ताने हो, आप उसके साथ कैसे बात कर सकते हैं? आसिफ जरदारी साहब ने एक जुमला कहा जो कि बहुत मुनासिब नहीं है, लेकिन वो अपने मानों में बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कोई शख्स मुसलसल आपको गाली दे रहा है, आप कैसे उसके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब को मजबूरी मुज़ाकरात की इमरान खान की है, लेकिन इसमें एक एंगल और भी है, चूंकि हुकूमती तर्जुमान ज्यादातर इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर असेंबलियां टूट भी जाती हैं तो कुछ नहीं होता। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि अगर ये दो असेंबलियां टूट जाती हैं, जिसके इम्कानात बहुत कम है, तो फिर इससे हुकूमत की पोजीशन काफी ज्यादा खराब होगी, काफी क्राइसिस पैदा होगा। इसको बिल्कुल इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि नहीं कुछ नहीं होगा, दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। दो बड़े सूबे पंजाब और KPK में अगर हुकूमतें नहीं रहती तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। किसी ना किसी स्टेज पर दुनिया के हर मसले का हल मुज़ाकरात से ही निकलता है, गाली से नहीं निकलता। लेकिन इमरान खान साहब को अपनी टोन, मैनरिज्म और लहजा
بدلنا پڑے گا مذاکرات کے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے دنوں تک وہ اس نہج پر پہنچ جائیں گے جہاں وہ اور ان کو اپنے کہے کی کوئی شرم تو ہے نہیں. وہ جو ماضی میں بات کہتے ہیں آج اس کو بدلنے میں ان کو کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. تو وہ کسی سٹیج پر اسی حکومت کی منت سماجت بھی کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ مذاکرات کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ میں مشروط مذاکرات نہیں ہو سکتے, نہ ہونے چاہیے. اور اب کون سے الیکشن کی تاریخ مانگ رہے ہیں؟ ابھی سے وہ حد بندیاں ہونی ہیں, مارچ تک وہ ہوں گی, پھر اس کے بعد اگر آپ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تو وہ جون تک معاملہ جائے گا, جولائی میں کہیں الیکشن ہوں گے. شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں تو وہ تو کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے بھی حکومت ختم کرنا جو ہے یا جلدی الیکشن کروانا وہ موت کے مترادف ہوگا, اس لیے کہ جو ان کی پلاننگ ہے وہ اگلا بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں اور جو پرائس ہائیک آئی ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں کر سکے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الیکشن میں عمران خان کا توتی بولے گا. بالکل تو ٹھیک ہے. اس لیے انہیں وقت چاہیے. عمار صاحب مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید اس پر بات کرتے ہیں, کیونکہ الیکشن کی تاریخ کی جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ انفارمیشن منسٹر نے ویسے دی ہے آج, ان کی پیشکش کے جواب میں اس پر بات کریں گے کہ کیا تاریخ دی ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. سنیں, میری ساری پیکنگ آلموسٹ ہو گئی ہے. آپ نے ٹکٹس تو بک کروا دی تھی نا؟ کروا دی تھی نا؟ ہاں, کیسے بول سکتا ہوں میں, کروا دی. ارے جینی کو بلاتے ہیں. جینی جی باس. جینی میں بالکل بھول گیا تھا, وہ آن لائن ٹکٹ تو بک کرا دے یار. یہ لیں باس. ہے جینی, تھینکس. سنیں, آج بل کی لاسٹ ڈیٹ تھی, جمع کروا دیا تھا نا؟ ہاں, بہت جمع کرا دیا تھا, جمع کرا دیا. جینی اٹھ جا یار, بل جمع کروا دے یار, آج آخری ڈیٹ ہے, پلیز. گفٹ لانا بھول گیا. باس ہم نہیں بھولے. تھینک یو. آپ ان کا بھی بل کروائیں, میں کچھ اور دیکھ کر آئی. سر, کارڈ یا کیش؟ جینی. سوری سر. جینی. باس اب آپ کو جینی کی اصلی پاور ریویل کرنے کا وقت آ گیا ہے. بی او پی ماسٹر کارڈ, کریڈٹ کارڈ, یعنی جو کچھ تم کر رہے تھے وہ اس کارڈ کے اوپر کر رہے تھے. نئے دور کے جینی لوگ ہیں باس, اپ گریڈڈ رہتے ہیں. بائی بی او پی ماسٹر کارڈ, کریڈٹ کارڈ, پاکستان کا فرسٹ ورٹیکل کریڈٹ کارڈ. ڈسکاؤنٹ آفرز اپ ٹو 50%. ہائیسٹ ریوارڈ پوائنٹس. انسٹنٹ اینڈ سیملیس ریوارڈ پوائنٹس ریڈیمپشن ان پاکستان اینڈ اکراس دا گلوب. تو اب زینو جادو کا چراغ, اونلی بی او پی ماسٹر کارڈ, کریڈٹ کارڈ. مزید معلومات کے لیے بی او پی ہیلپ لائن 111-267-200 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.bop.com.pk وزٹ کریں. دی بینک آف پنجاب, رکھے ہر فرد کا خیال. باس ویکیشن پر جا رہا ہوں, کوکاف ہلز, چھٹی چاہیے. ہاں ضرور جاؤ. اور ایک سیکنڈ, یہ کارڈ رکھ لو, بیگم کے لیے کچھ لے لینا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شکیل اوان صاحب, عمار مسعود صاحب بات کرتے تھے, 2-3 پوائنٹس انہوں نے اٹھائے جس پہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے کامنٹ لوں. ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہ آپ لوگ بہت کیجولی نہیں کہہ رہے کہ کرا لیں صوبوں میں انتخابات, یہ آپ لوگوں کے لیے بھی
مینج کرنا, ہینڈل کرنا. دیکھیں 1-2 بائی الیکشنز تھے تو آپ کے 1-2 وزراء کو آپ لوگوں کو چھڑوا کے پنجاب بھیجنا پڑا کیمپین کرنے کے لیے. تو گورنمنٹ کے اوپر جو آپ لوگوں کے لوگ اس وقت حکومت کریں, کیمپین کریں, کیا کریں, یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ جو آپ لوگ بڑے ہی آرام سے کہہ دیتے ہیں ہو جائیں الیکشن, کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 گزارشات ہیں. ایک تو ملک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جس نے بھی الیکشن کا بائیکاٹ کیا یا اسمبلیاں توڑنے کی حماقت کی نا, اس کو بڑا دورست نتائج ہیں اس کے, بڑا اسے کھجل ہونا بڑا بار میں. یہ بات اس کے ساتھ جتنے کھلاڑی ہیں نا, کھلاڑی صاحب جو بڑے کھلاڑی, اناڑی ہے بہت بڑا, یہ جس نے باقی اناڑی ساتھ کٹھے کیے ہیں سب کو یہ بات کا پتہ ہے. انہوں نے گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے, جو اس کے چوچو کا جو مربع ہے اس گھاٹ کا پانی سب نے پیا ہوا ہے. پروزلائی سمیت سب کو اس بات کا بڑا بخوبی اندازہ ہے. وہ پہلی بات. دوسری بات ہے کیجولی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے نا یہ کام انہوں نے کرنا ہی نہیں. گزارش ہے کہ جس نے تحفے کی گھڑی نہیں چھوڑی, جس نے تحفے بھیج دیے, وہ آپ کیا سمجھتی ہیں وہ تنخواہیں چھوڑ دیں گے, وہ مراد چھوڑ دیں گے, پروٹوکول چھوڑ دیں گے, پھر اسے تھریٹ بھی ہے, اسے پتہ ہے, وہ خود بڑا سیانہ ہے. وہ تو اس دن دیکھے وہ نیریٹو کی بات ہو رہی تھی نا, اسے پنجابی میں جو اس نے کیا اس کو نیریٹو نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں چول. اسے چول اس نے ماری, جب غصے میں آ گیا نا اس نے کہا اب دیکھیں پبلک بھی نہیں ہے. دیکھیں رانا سنولا صاحب جو کہتے ہیں بالکل درست کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے تک وہ جو فضائی جائزہ لیتے ہیں نا موصوف, وہ نیچے بندے دیکھتے رہے کہ بندے آئی کوئی نہیں. 10 قدم پہ ایرڈ یونیورسٹی ہے جہاں جا کے بیٹھ گئے. تو میں گزارش کروں ان سے اچھا آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ قوم کو ان سے کوئی توقع نہیں کہ یہ اسمبلی توڑیں گے. آپ نے کہیں کوئی ماحول دیکھا ہو, کوئی آپ کو محسوس کیا ہو کسی دن کو, سارا دن ہم پبلک کے لوگ ہیں, کسی سنا ہو کہ الیکشن ہونا ہے, وہ الیکشن آنے والا ہے, ہر شخص کو پتہ ہے یہ دیوانے کی بڑھ کے مارا ہے, اسے کچھ بھی نہیں کرنا. اور بات بڑی پیاری کی چٹان صاحب نے, ان کے تو باتیں اور ان کی باتیں تو ایسی ہوتی ہیں 1 کروڑ گھر نوکری آ جائے گی, 50 لاکھ گھر بن جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ اسی طرح ایک اور سے بڑک مار دی. لیکن ہوا کیا کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ آگے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سمیت یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس ملک میں سرو کیا, ڈیلیور کیا, اور پبلک میں لوگ حقیقتاً عوامی لوگ ہیں, انہیں سب پتہ ہے کیا کر رہا ہے. اچھا ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بات کا اعتبار نہ کریں, بڑھ کے مارتے ہیں, دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ رانا صاحب نے جو انہوں نے آج مذاکرات کی بات کی ہے ان کا فوری طور پہ اس بات کا خیر مقدم کر ڈالا اور کہا کہ جی بڑی اچھی بات ہے, خان صاحب تو تبدیل ہو رہے ہیں, مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن ساتھ یہ بھی کہا, رانا سنولا صاحب نے یہ کہا کہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن سے بات کرنا تو میرے لیے بس میں تو ہی نا, میری بہن سے کیسے بات. پھر دیکھیں آج قوم کے لیے لمحہ فکر ہے. میں بار بار پی ٹی وی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں, بڑا چینل ہے, پورے ملک میں کونے خطرے میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس شخص کا اوڑھنا بچھونا اس کی ذات ہے, اس کو اپنی ذات کا مفاد ہے. وہ کہتا ہے کسی طریقے سے کوئی میرے سے مذاکرات کرو, کوئی راستہ نکالو مجھے جو وہاں لے جائے واپس, جو اس کرسی میں سے میں اتر کے آیا ہوں. تو یہ ممکن نہیں ہے نا, وہ آگے اندھے بہرے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہمیں اس قوم کا درد حقیقی میں نے بتا رہا ہوں, ہم نے اس قوم کے لیے سرو کیا ہے, خدمت کیا. ہمیں پتہ ہے کہ آج ملک کی حالت یہ ہے. دیکھیں ساتھ الیکشن مانگتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ جی 5 دسمبر کو ہم پیمنٹیں نہیں کر سکیں گے, ملک سری لنکا بن رہا ہے, ہم ڈیفالٹ کرنے والے. یعنی قوم کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں 2 بیانیاں دے رہا ہے. ایک طرف ملک کی بربادی کے نعرے لگا رہا ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا آپ لوگوں سے نہیں سنبھالا جا رہا, آپ لوگ لے کے جا رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں. تو پھر ایسے موقع پہ اگر جو حالات کر کے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم سمجھتی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن اچھا جو الیکشن کی بات ہے نا, ابھی آپ لوگوں نے بھی کہا کہ کر دے تحلیل. زرداری صاحب تو بڑے کلیئر ہیں, انہوں نے کل انٹرویو میں کہا ہے کہ کسی صورت بھی ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح سے ایک دم سے الیکشن میں جانے کا. ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو. دیکھیں جی سب سے بہترین تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ملک کے 4 اکائیوں میں مینڈیٹ ملا ہے کہ وہ جہاں جہاں پہ ان کی حکومتیں ہیں وہاں کے عوام کے لیے کام کرے, وہاں کے عوام کی زندگی کو بدل لے. جو انہوں نے وعدے کی تھے کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, ہمیں کہا تھا کہ 350 ڈیم دیں گے, باہر سے لوگ آ کے مزدوری کریں گے. اب ہمارے صوبے کے حالات یہ ہے کہ ہم تنخواہیں نہیں دے سکتے ملازمین کے لیے, ہماری صوبے کے حالات یہ ہو گئی. تو بہترین تو یہ ہوتا. اگر وہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم تو ضرور کوشش کریں گے کہ ہم اسمبلیوں کو بچائے, سارا الیکشن ایک دن ہو. لیکن اگر ہوتا نہیں ہے تو یا بسم اللہ کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہے, ہم الیکشن کر لیں گے, ہم الیکشن لڑ لیں گے. ہمارے پاس تو ہارنے کا کچھ نہیں ہے. اگر ہم کچھ جیتتے ہیں تو ہم جیتیں گے. اگر ہارتے ہیں اور ان کا حکومت بن جاتا ہے, پنجاب میں کس کا حکومت ہے؟ پی ٹی آئی کا ہے نا. تو پھر بھی پی ٹی آئی کا بن جائے گا, ہمارا کیا جائے گا؟ اب پختونخوا میں کن کا حکومت ہے؟
पी टी आई की हुकूमत है, अगर वो दोबारा बन जाते हैं तो हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता है इनका, वो तो अब भी इनका हुकूमत है। रह गई ये कि अगर अगला इलेक्शन आएगा तो अभी कश्मीर में इसका हुकूमत नहीं था, वजीर आजम इनका, सदर इनका, अब देख लो बल्दियाती इलेक्शन में इसका क्या शुरू हुआ, बाद में क्या शुरू हुआ इसका। तो मतलब ये है कि अगर सपोज इलेक्शन हो जाता है तो ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि इसके लिए हम परेशान हो जाए, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं, लेकिन क्या पॉलिटिकली फिर भी कोई मैनूवरिंग या कोशिश की जाएगी कि जैसे वो पहले कहा जा रहा था कि अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे ताकि देखिए ना हो सके? कोशिश तो हम जरूर करेंगे। अगर ये असेंबलियों को तोड़ती नहीं है तो क्या हम कोशिश नहीं करेंगे कि पंजाब में इतना 3 अक्सरियत है इसका, क्या हम इसके अक्सरियत को ख़त्म करें, अपना हुकूमत बना लें? हम ज़रूर कोशिश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन असल मसला क्या है, खान साहब को इलेक्शन नहीं चाहिए, ये खुद इलेक्शन नहीं चाहिए। अब मुझे ये बताए, अगर घोड़ा घास के साथ दोस्ती करे तो क्या कहेगा? अभी तो ये जो कहा रही है वो तो इन हुकूमतों से कहा रही हैं, अगर ये हुकूमतें तोड़ देंगे फिर ये जलसे कहाँ से होंगे? अब तो इनके एटीएम चले गए, अलीम खान साहब चला गया, जहांगीर तरीन चला गया। अच्छा चलिए उस चीज को छोड़ के ये जो मुज़ाकरात की बात अभी खान साहब कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का आसरा था, उन्होंने भी अललीलान कह दिया कि हम मजीद सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो आसरा भी ख़त्म हुआ। ये हुकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहते, ये सिर्फ अपने केसेस को ख़त्म करना चाहते। ये बार बार ये चीज़ें कह रहे हैं कि ये इलेक्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं। कौन से केसेस को खत्म करना चाहते? उनकी तो किसी चीज पे अकाउंटेबिलिटी हो ही नहीं रही, उनसे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, बस 1-2 फैसले आ गए हैं, वो सुबह शाम टीवी पे तकरीर करते हैं। उसके बाद इनसे तो शाखाना का भी पूछना चाहिए, इनसे मालम जावे का भी पूछना चाहिए, इनसे बीआरटी का भी पूछना चाहिए, इन्होंने 50 अरब जो मलिक रियाज साहब को दिए इसका भी पूछना चाहिए, इनसे गंदम का भी पूछना चाहिए, इनसे गैस का भी पूछना चाहिए, इनसे पेट्रोल का भी पूछना चाहिए, इनसे परगूगी ने और खातून अव्वल ने इनके जो किस्से सामने आ रहे हैं इनका भी लेकिन ये हुकूमत का काम नहीं, ये इदारों का काम है। हम इंतकाम नहीं करना चाहते हैं, हम जिस तरह इन्होंने हमारे साथ किया था कि मिनिस्टर बैठ के टीवी पे और कहते थे शकील अवान गिरफ्तार होगा, चट्टान गिरफ्तार होगा, और फिर गिरफ्तार हो जाते, ये अमेरिका में खड़े हो जाता कि मैं जाके इनका एसी निकलवाऊंगा, इनका पनका निकल। हम इस तरह नहीं करेंगे, ये इदारे करेंगे और इदारों को चाहिए कि करें। मैं मुज़ाकरात वाली बात पे थोड़ा सा डिबेट जरूर करना चाहती हूँ यहाँ पे। अमार साहब, ये जो बात अभी खान साहब की तरफ से सामने आई है जी कि इलेक्शन की तारीख अगर कोई सामने आ जाए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, मरीम औरंगजेब साहिबा ने उसके ऊपर कहा है जी कि इलेक्शन की तारीख तो सबको पता है, अक्टूबर 2023 तारीख है, हम दे रहे हैं। मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि राना सनाउल्लाह भी बार बार कह रहे हैं मुज़ाकरात की तरफ आया जाए, प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं, इमरान खान की तरफ से, इवन फवाद चौधरी की तरफ से भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं। आपको नहीं लगता कि इस ऑप्शन को जैसे कैसे भी करके अवेल कर लेना चाहिए? यही इस मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में है इस वक्त, अगर हम मईशत की सूरत हाल के हवाले से बात करें और जो सारे मामलात हैं। जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुज़ाकरात ही वाहिद और आखिरी ऑप्शन होता है किसी भी सियासी कज़िये का। खान साहब ने कभी इसकी तरफ संजीदगी से हाथ नहीं बढ़ाया। अब खान साहब के पास सहारे खत्म हो गए हैं तो वो दामे दरमे सुखने तरीके से मुज़ाकरात की तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी सहल बात ये नहीं है, इसलिए कि अगर खान साहब मुज़ाकरात करेंगे ना तो उन्होंने अपनी सियासत का जो महल बनाया है, जो सिर्फ दूसरों को चोर डाकू कहने के ऊपर बनाया है, वो सारे का सारा धड़ाम से गिर जाएगा। वो तो ये बात पसंद ही नहीं करते कि लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द, जब वो हुकूमत में थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ मिलाए, किसी एक टेबल पर बैठ जाए, कहीं बैठकर इकट्ठे खाना खा लें, कोई संजीदा बात कर ले। ये तो उनके तस्वुरात ही नहीं है। उनकी तो बुनियादी तौर पर वही एक टेप है जो चलती रहती है कि वो भी चोर, वो भी डाकू, वो भी डाकू। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर सियासतदान ने अपने माजी से सीखा है, खान साहब भी सीखेंगे और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। जैसे अभी आप छोटी छोटी बातें देख रहे हैं, खान साहब ने अमेरिका के खिलाफ जंग आजादी का ऐलान किया और लोगों को कहा लाठियां उठा के अमेरिका की तरफ चल पड़े। थोड़े अरसे के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये बात उन्होंने गलत की है, इसका कोई फायदा नहीं है, तो वो अपने इस बयान से वापस आ गए। फिर साइफर वाला मामले पे भी यही हुआ, फिर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो उन्होंने स्टांस लिया, को जो जलसा हुआ अमार साहब, उसके अंदर उन्होंने उस नैरेटिव को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की, अगर आपने गौर किया हो तो। उन्होंने कहा जी कि ये कह रहे हैं कि ये कोई फेक नैरेटिव था, लेकिन अमेरिका की तरफ से ही इंटरवेंशन हुई, और ऐसा लगा कि उन्होंने फिर से, उनको लगा कि शायद वो पॉपुलर बयानिया था, मुझे उसको फेक करार नहीं देना चाहिए।
وہ جو ہے نا میرے خیال میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والے مصداق بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال اس بیانیے سے بھی یو ٹرن لیا. جیسے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے ایک جنگ کا اعلان کیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا، اس کے بعد اس سے بھی وہ واپس مکر گئے. اب ایک سٹیج وہ آئے گی، اور میں بہت عرصے سے یہ لکھ بھی رہا ہوں، کہہ بھی رہا ہوں، جب عمران خان امریکہ سے بھی معافی مانگ چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی معافی مانگ چکے ہیں، ایک سٹیج آئے گی جب وہ آصف زرداری اور نواز شریف سے بھی معافی مانگیں گے اور یہ کہہ دیں گے، چونکہ خود غلطی تسلیم نہیں کرتے، کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ چور ڈاکو ہے لیکن میں نے یہ غلط کیا. وہ وقت آنے والا ہے جس وقت خان صاحب یہ تسلیم کریں گے، اس کے بعد مذاکرات ہو سکیں گے. پھر اس طرح کے مذاکرات ہوں گے جس طرح کے بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف کے درمیان میثاق جمہوریت کے نام پر ہوئے تھے. خان صاحب کو جو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی طاقت وہ سہارے نہیں ہے جو اب چلے گئے ہیں، ان کی طاقت پارلیمان ہے، ان کی طاقت عوام ہے، عوام میں پذیرائی ہے، تو وہ اس کو تو بالکل جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. انہیں نہ اس طاقت کا احساس ہے، نہ اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں، نہ اس کو وہ عزت دیتے ہیں. انہیں الٹیمیٹلی پارلیمان کو عزت دینی پڑے گی، پارلیمانی رویہ، جمہوری رویہ اختیار کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور پھر اس ملک کو ہم ایک بہتر ڈگر پہ چلا سکیں گے. ورنہ خان صاحب جب تک اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ مار کٹائی دنگا فساد چلتا رہے گا. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر جو ہے وہ ملکی معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہو سکتے، لیکن میں پھر بھی شکیل صاحب آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری فار سم سینٹی ٹو پریویل، جو حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر انہوں نے کوئی مذاکرات کی چھوٹی سی بھی بات کی ہے تو حکومت کو ہی آگے بڑھ کے اس اپرچونٹی کو اویل کر لینا چاہیے؟ میں یہ کسی بھی پولیٹیکل گین کے لیے نہیں کہہ رہی، میں ملک میں ایک سینٹری کو واپس لانے کے لیے کہہ رہی ہوں. دیکھیں میں نے مختصر سے ایک بات کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. جو اس نے یہ چھوٹی سی بھی کی ہے، بڑی کی، یہ جو آفر کی ہے اس کے ساتھ دیکھیں نا، اس نے جو پخ لگائی ہے، اس نے کہا جی میرے ساتھ الیکشن کی مجھے ڈیٹ دے دو. دیکھیں نا، یہ تو یہ ایک بات آؤٹ آف کوسچن ہے، مشروط مطلب ایک بات کر دی نا کہ یہ جو جملہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے، یہ سینٹینس کے بھائی مجھے الیکشن کی ڈیٹ دے، کائے کو دے دو تجھے الیکشن کی ڈیٹ؟ جس پاکستان کو آپ ڈبو کے گئے ہیں، اس پاکستان کو میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری اور جناب مولانا فضل الرحمان، یہ سارے مل کے اگر کوشش کریں اسے ہم نکالیں، تو تمہیں کیا اعتراض ہے 8 مہینے بعد الیکشن میں؟ ایک سوال پھر بھی کروں گی آپ سے یہاں پہ کہ وقت ہی کتنا رہ گیا ہے الیکشنز کے اندر، اگر ان کے ساتھ کوئی ایک ادھ مہینہ آگے پیچھے کر کے بات بن جاتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو بھی حکومت آئے گی، چاہے آپ کی ہو چاہے ان کی ہو، ایک سٹیڈی گراؤنڈ پہ آئے گی 5 سال کے لیے؟ تو کیا مذائقہ ہے؟ یہ کیا کوئی ایگو کا مسئلہ ہے؟ نہیں، کوئی ایگو نہیں. ایگو اس کی ہے، عمران خان کی ایگو یہ ہے کہ جس دن سے ہم یہ کولیشن گورنمنٹ ہماری آئی ہے، پی ڈی ایم آئی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ سوائے اس روڑے اٹکانے کے، دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، اس کی حالت یہ ہے کہ آج اس کے ایم پی اے کیوں چیخ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حمزہ شہباز شریف ہمیں اربوں روپے کے فنڈ دے کر گیا تھا، تم نے ہمیں سڑکوں سے جانے نہیں دیا گھر، ہم 6 مہینے میں اس میں 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکے. یہ ریکارڈ میں بات ہے کہ اس میں 6 ماہ گزر گئے ہماری گورنمنٹ کو، 7 ماہ، یہ 1 روپے کا کام پنجاب میں نہیں ہوا، کیونکہ موصوف سڑکوں سے گھر جانے دیں گے کسی ایم پی اے کو تو جا کے وہ ٹینڈر کرائے گا نا. تو میں گزارش کروں، حالت اس کی یہ ہے کہ اس کی تو سارا سردردی اس کی اپنی ذات تک ہے. رہ گیا پیچھے نیریٹو کی بات، ایک مختصر میں آپ سے گزارش کی تھی. دیکھیں پہلے فواد چودھری کا میں آپ کے ذکر کرتا ہوں. فواد چودھری امریکی سفیر کو 1 گھنٹہ جا کے ملتا ہے، اور ملنے کے کس کے بغیر پرمیشن 2 دفعہ، وہ تو 2 دن کے اندر 2 دفعہ ملاقات دی، اور اس کے بعد ان کا وہ امریکہ کا جو نیریٹو آپ والی بات ہے، پنڈی کے جلسے میں بھی کہہ دیا کہ نہیں جی میں دوبارہ کوشش کی. اس کے زندہ کرنے مردہ کرنے سے تو کوئی مراد ہی کوئی نہ. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اب حالت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وہ کمبل چمڑ گیا، یہ تو کمبل سے جان چھڑاتے ہیں، اب ان کے پاس کمبل ان کی جان نہیں چھوڑ رہا. اب ہم کہتے ہیں کہ توڑو اسمبلی، توڑو، دونوں اسمبلیاں توڑ دو. وہ اسمبلی توڑنے سے بھاگتے ہیں. اگر ہم پھر کہتے ہیں جی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ توڑو تو ہم الیکشن کرا دیں گے، توڑو نا. یہ گلا تب کرنا. اب دیکھیں ان کی حالت یہ کہ کے پی کے کہہ رہا ہے پہلے پنجاب توڑے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ ڈر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم تو، میں نے ہر حربہ آزما لیا ہے کہ اس ملک میں الیکشن ہو جائے، یہ نہیں ہونے دیتے کہ ڈرتے ہیں. جنرل الیکشن تو ہوگا اپنے وقت سے. یہ جو 2 اسمبلیوں کے ہمیں ڈراوا دے رہے تھے نا، میں آپ سے گزارش کر دوں کہ اگر یہ 2 اسمبلی توڑے گا، اسے پتہ ہے ہم وفاق میں بیٹھے ہوئے، ہم بڑی بہتر پوزیشن میں الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس پورا وفاق کا اللہ کے کرم سے سسٹم ہے، ہم تو بڑا بہتر انداز میں یہ الیکشن لڑیں گے، اس کو پتہ ہے. اور اسی لیے اس نے یہ بیک فٹ پہ چلا گیا، بیک فٹ پہ چلے گئے. اچھا، میں وہی سوال آپ سے بھی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگین ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری، اور ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی تو مفاہمت، مذاکرات، یہ ان چیزوں کے لیے آپ لوگ تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی مڈل گراؤنڈ
جو ہے وہ تلاش کر لیتے. کیوں نہیں؟ اگر وہ تھوڑی سی بات کر رہے ہیں مذاکرات کی تو آپ پورا آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیں. دیکھیے جی، سیاستدانوں کے بات چیت، سیاستدانوں کے مذاکرات کے لیے ادارے ہیں. وہ ادارے ہیں ہمارے پارلیمان. اگر یہ واقعی سیریس ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بات چیت کریں اور بات چیت ہونا چاہیے، وجہ یہ ہے کہ ابھی الیکشن آئے گا. الیکشن کے لیے ہمیں بات کرنا پڑے گا، نگران حکومتیں بنانا پڑے گی، تو ان کو آنا چاہیے. ان کے بہت سارے اعتراضات ہیں. اگر ایسے حالات میں ہم الیکشن بھی کرتے ہیں، انہیں چیف الیکشن کمشنر پہ اعتراض ہے، اس کو الیکشن کمشنر پہ اعتراض ہے، ان کے حلقوں پہ اعتراض ہے، ان کے ووٹر لسٹوں پہ اعتراض ہے. ایسے حالات میں کہ یہ الیکشن جیت گیا، جو سیٹ یہ جیت جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہوا. جو ایک سیٹ کراچی میں یہ ہار گیا تو وہاں پہ انہوں نے اعتراض لگا دیا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اس بات کا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر اس ملک میں الیکشن ہو جاتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، تو اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سیاسی استحکام چاہتے ہیں. ان کا دیکھیں، ان کے فارن پارٹی فنڈنگ کا آپ وہ اٹھا دے، ویب سائٹ پہ پڑھے، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. 352 ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس کو فنڈنگ کیا ہے. آخر کسی غیر ملکی کمپنی کو کیا پڑے کہ وہ پاکستان میں کسی کو حکومت کو لانا چاہے؟ 37 غیر ملکیوں نے اس کو فنڈ کیا ہے، اور اس میں زیادہ تر اسرائیل یا وہ انڈین کے شہری ہے. ابھی جو یہ لانگ مارچ کر رہا تھا، ابھی میرے ساتھ موبائل میں ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ چلا سکتے. انڈیا کے ریٹائرڈ فوجیوں نے ٹویٹس کیے، اپنے قوم سے درخواست کیے کہ آپ لوگ $10 عمران خان کے فنڈ میں جمع کریں. نہیں، اس طرح کی کوئی بھی انسٹیبلٹی ظاہر ہے وہاں تو وہ بہت وجہ کیا ہے؟ سیل کرتی ہے. پاکستان کا جو اسلامی دنیا میں واحد ایٹمی طاقت ہے، اسرائیل اور انڈیا، ان کو اس ایٹمی طاقت سے انتہائی زیادہ خطرہ ہے. آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کا آج سے 22 سال کا ویڈیو ہے، وہ اٹھا لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کس نے سیاست میں لایا، کیوں لایا، کون ہمارے ایٹمی اثاثوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ حاکم سعید صاحب کا کتاب پڑھیں اور عمران خان صاحب کا عمل دخل دیکھیں. یہ اقتدار میں بھی تھا تو انہوں نے کوشش کیا انہوں نے کوشش یہ کیا کہ اس ملک کو مالی طور پہ تباہ کر دی. ہم نے 21 ارب کا قرضہ لیا تھا 75 سال میں، ساروں نے مل کے، جتنے ڈکٹیٹر گزرے ہیں، جتنے ٹیکنوکریٹس گزرے ہیں، جتنے سیاسی لوگ گزرے ہیں، جتنے تجربات ہم نے اس ملک میں کیے، ان سب نے مل کے $21 ارب کا قرضہ لیا تھا. $25 ارب کا قرضہ انہوں نے لے لیا. ایسے حالات میں کہ دنیا میں فیول کی قیمت، جن دنوں میں فیول مفت مل رہے تھے تو یہ پاکستانیوں کو $300 فی لیٹر دے رہے تھے، کہ جو لوگ منتیں کر رہے تھے کووڈ کے دنوں میں کہ کسی کو چاہیے تو آؤ، یہ اٹھاؤ اور لے جاؤ. سو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نہ اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے سیریس ہے، نہ مذاکرات کی آفر کو لے کر. بالکل، خان صاحب کا ایک ہی کوشش رہے گا، ان کے یہ 2 کوشش رہیں گے، کیونکہ یہ 2 کام ہوگی تو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو نقصان پہنچے گا. ایک تو ان کا کوشش یہ ہوگا کہ پاکستان کو بینک کرپٹ کر دے، کیونکہ پاکستان بینک کرپٹ ہوگا تو اقوام متحدہ ثالث کی بنیاد پہ آئے گا، پھر وہ اپنے زیر نگران حکومت بنائے گا، اور پھر ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ ایٹمی اثاثی یوکرین کی طرح ہمارے حوالے کر دینا. میں صرف دوسرا پوائنٹ بتا دوں. دوسرا جو خان صاحب کا سب سے بڑا زیادہ کوشش ہے وہ یہ کہ اداروں میں ٹکراؤ. دیکھو یہ بار بار کوشش کرتے ہیں. ابھی جو لانگ مارچ پہ آ رہا تھی کہ پولیس آپ کی بات نہیں مانیں گی. اگر آپ کے ادارے، اگر آپ کے فورسز حکومت کے انڈر نہیں ہوں گے، حکومت کے حکم میں، ساری دنیا آگے، وہ تو سب کو، تو ساری دنیا کے کہیں گے بھائی یہ ایٹمی حساسیت ہمارے حوالے کر دے کیونکہ آپ کے فورسز آپ کے آرڈر میں نہیں ہے. اچھا میرے پاس اور یہ کوشش کی ہے عمران خان صاحب نے، اور آئندہ بھی یہ کوشش کرے گا کہ اداروں پہ یہ وار کرے گا، اور دوسرا کوشش اس کا یہ ہوگا کہ یہ پاکستان کی دیوار. میں کنکلوڈنگ نوٹ لینا چاہتی ہوں عمار صاحب سے کہ سر اس ملک کے سیاسی بحران کا آپ کو کوئی حد میں آتا ہے؟ الیکشن اگر میں فور دا سیک آف ازیومنگ اٹ اونلی کہہ دوں کہ جلدی ہو بھی جاتا ہے خان صاحب کی بات مان کر، چیف الیکشن کمشنر کو وہ نہیں مانتے، ای سی پی کو وہ نہیں مانتے، جو ابھی چٹان صاحب نے بات کی نتیجہ ان کے حق میں نہ آئے تو وہ پورے الیکشن کو رد کر دیں گے. وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے 2/3 میجورٹی نہ ملی تو مجھے ایسی حکومت ہی نہیں چاہیے. تو پھر یہ بات کس طریقے سے آگے بڑھتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ اس ڈیڈ لاک کا کوئی حل ہے؟ دیکھیے بالکل درست نہج پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں جلدی ہوں یا بدیر ہوں،
اور اس میں خان صاحب کو فتح نصیب نہیں ہوتی تو انہوں نے بالکل انتخابات نہیں ماننے. انہوں نے اگر پھر وہ عدالتوں میں چلے جائیں گے, عدالتیں ان کے خلاف فیصلہ دیں گی, وہ ان عدالتوں کو نہیں مانیں گے. تو یہ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ خان صاحب صرف اس چیز کو تسلیم کریں گے جس میں ان کی فتح ہو, ان کے بیانیے کی فتح ہو. اس میں جب تک, جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی, خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ جمہوریت میں جمہوری رویے اپنانے پڑتے ہیں, دوسرے کا احترام کرنا ہوتا ہے, دوسرے کا حق بھی دینا ہوتا ہے, دوسرے کی عزت کرنی پڑتی ہے, اور سب سے سپریم چیز پارلیمان ہے. پارلیمان کی حرمت کا خیال رکھنا ہوتا ہے. امپائر کی انگلی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا, کسی نادیدہ فون کال کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. جب تک یہ ساری باتیں عمران خان کو سمجھ نہیں آئیں گی تب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن اس میں بہت زیادہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالات جس نہج پر جا رہے ہیں, یہ ساری باتیں عمران خان کو مجھے لگتا ہے جلد ہی سمجھ آ جائے گی, کیونکہ اب وہ کافی بے سہارا سے ہو گئے ہیں, اور آپ بہت اچھی طرح جانیں کہ کن وجوہات کی بنا پر وہ بے سہارا ہوئے ہیں, اور اب ان کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انہیں پہلی دفعہ جمہوریت کی سمجھ آنا شروع ہوگی. ہمارے ہاں ساری سیاسی جماعتیں اسی عمل سے گزری ہیں, اسی پروسیس سے نکل کر جمہوری بنی ہیں. چلے, آئی ایم ہیپی ٹو نو کہ آپ کو بھی کچھ سیاسی اور دیگر رہنماؤں کی طرح خان صاحب کے اندر کوئی تبدیلی محسوس ہونا شروع ہوگی, اور آپ پر امید ہے وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں مزید ضرور اس پہ بات کرتی. بہت شکریہ آپ کا عمار مسعود صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے, اپنے وقت دیا. شکیل اوان صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اخنزادہ چٹان صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا بھی, آپ نے پروگرام دیا. ویورز, پروگرام نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشوین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.